السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں جنید ظریف قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں MJZ بایوگرافی۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے قصبے سے اٹھنے والی آواز جو آج دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ چکی ہے اور تبلیغی جماعت کے نام سے موسوم ہے، اس عظیم تحریک کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کے والد کا نام حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب تھا۔ میوات سے تعلق آپ کے والد کی ہی حیات میں ہو گیا تھا، جس کا مکمل واقعہ آگے بیان کیا جائے گا۔ اس واقعے سے بنگلے والی مسجد کے مدرسے کی بنیاد پڑی اور 10-12 میواتی طالب علم برابر مدرسے میں رہنے لگے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب جھنجھانوی ثم کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر و عبادت، آئے گئے مسافروں کی خدمت اور قرآن مجید و دین کی تعلیم رات دن کا مشغلہ تھا۔ آپ ہمیشہ ذاکر و باخدا رہتے تھے۔ تو آج کے اس MJZ بایوگرافی کے ایپیسوڈ میں ہم حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب جھنجھانوی ثم کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے MJZ بایوگرافی کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب جھنجھانوی ثم کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام مولانا غلام حسین صاحب تھا۔ آپ تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا تھے۔ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مورث اعلیٰ حضرت مولانا حکیم محمد اشرف تھے، جو عہد شاہ جہاں کے ایک مشہور صاحب کمال بزرگ تھے، جن کا سلسلہ نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ وہ جھنجھانا ضلع مظفر نگر موجودہ شاملی کے رہنے والے تھے اور ان کے فضل و کمال پر بادشاہ، اس کے اہل دربار سے لے کر علماء و مشائخ تک سبھی متفق تھے۔ مولانا حکیم محمد اشرف کی اولاد میں کثیر التعداد علماء و فضلاء، مشائخ طریقت، بلند پایہ فقیہ و مفتی، جامع معقول و منقول عالم، قادر الکلام شاعر اور حاذق طبیب مسلسل پیدا ہوتے رہے۔ اس خاندان کو قبولیت اور اس پر اللہ تعالیٰ کی جو نگاہ عنایت ہے، اس کی کھلی ہوئی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس دور میں اس خاندان سے دعوت و اصلاح کا وہ عظیم الشان کام لیا جس کی نظیر اس وقت عالم اسلام میں ملنی مشکل ہے۔ مشہور تبلیغی دعوت تحریک کا یہی خاندان سرچشمہ و منبع ہے۔ اسی خاندان میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت پیدا ہوئی، جس سے اللہ تعالیٰ نے اس دور میں تجدیدی شان کی خدمت لی اور جن کے اخلاص، علو ہمت، علو نظر، مجاہدہ اور قربانیوں کے اثرات و برکات اور فیوز و ثمرات اس وقت دنیا کے ایک بڑے حصے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب جھنجھانوی ثم کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ قصبہ جھنجھانا میں پیدا ہوئے اور وہی آپ کا آبائی وطن تھا۔ قرآن پاک حفظ کر کے علوم دینی یا عربی کی تکمیل فرمائی اور 1855 عیسوی میں بہادر شاہ ظفر کے سمدھی مرزا الہی بخش صاحب کے یہاں درس و تدریس کا مشغلہ اختیار فرمایا۔ نہایت عابد و زاہد، متقی اور پرہیزگار مستجاب الدعوات بزرگ تھے۔ ابتداءً مرزا الہی بخش صاحب کے یہاں کوئی خاص وقت نہ تھی، صرف ان کے بچوں کو پڑھانے پر معمور تھے۔ انقلاب 1857 عیسوی کے بعد مرزا الہی بخش صاحب بھی کچھ پریشانیوں میں مبتلا ہوئے اور سرگرداں پھرے۔ اسی دوران میں کسی عارف کامل نے حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب کی جانب رہنمائی کی۔ مرزا کو جب اپنی پریشانیوں سے بحالی ملی تو پھر اس نے آپ کا خصوصی اعزاز و اکرام کیا اور اپنی پہلی پینشن لا کر آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے اس میں سے کچھ روپیے مٹھی میں اٹھا لیے، جو آخر تک آپ کا ماہانہ مشاہرہ رہا۔ مرزا الہی بخش نے دہلی کو چھوڑ کر بستی نظام الدین میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی اور 64 کھمبے کے اندر احاطے میں اور باہر اپنے رہائشی مکانات تعمیر کرا لیے اور 64 کھمبے کے دروازے پر حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب کا سکونتی مکان تھا۔ 64 کھمبے کے سامنے ایک چھوٹی سی مسجد بھی تعمیر کرائی،
جس میں ایک حجرہ حضرت مولانا کی رہائش کے لیے اور ایک بڑا کمرہ ٹین پوش اپنی نشست کے لیے تھا، جو بنگلہ کہلاتا تھا، اور اسی مناسبت سے یہ بنگلے والی مسجد کہلاتی تھی۔ اب مرزا الہی بخش بھی آپ کے شاگرد تھے اور بڑھاپے میں قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تھا، جو زندگی میں ختم بھی کر لیا۔ اب مرزا آپ کے نیاز مند اور پورے عقیدت مند تھے۔ حضرت مولانا اور ان کے متعلقین اور خدام و وابستگان کا کھانا مرزا صاحب ہی کے یہاں سے خصوصی اہتمام کے ساتھ آتا تھا۔ اسی دوران قیام میں ایک روز نماز کا وقت آ گیا اور کوئی دوسرا شخص موجود نہ تھا جس کے ساتھ آپ جماعت کرتے، اس لیے کسی نمازی کی تلاش میں مسجد سے باہر نکلے۔ کچھ لوگ میوات سے آ رہے تھے اور تلاش روزگار کی خاطر دہلی جا رہے تھے۔ آپ ان کو مسجد میں لے آئے، لیکن وہ مسلمان ہونے کے باوجود دین و مذہب سے بالکل بے خبر اور نا آشنا تھے۔ وہ چونکہ مزدوری کے لیے جا رہے تھے، اس لیے جو مزدوری ان کو دہلی میں ملتی اسی پر آپ نے ان کو اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ پھر ان کو دین سکھاتے اور قرآن مجید کی تعلیم دیتے، اور شام کو ان کو مزدوری کے پیسے اپنے پاس سے ادا کرتے تھے۔ یہ بنگلے والی مسجد کے مدرسے کی ابتدا تھی۔ کچھ دن کے بعد جب ان لوگوں کو دین کا شوق اور عبادت کا ذوق حاصل ہو گیا تو انہوں نے مزدوری لینا چھوڑ دی، اور اب 10-12 میواتی تعلیم و تربیت کے لیے ہر وقت آپ کے پاس رہنے لگے، جن کا کھانا مرزا الہی بخش صاحب کے یہاں سے آتا تھا، اور باقی ہر قسم کی خبرگیری حضرت مولانا خود فرماتے تھے۔ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی شادی ہوئی تھی، جن سے حضرت مولانا محمد میاں صاحب پیدا ہوئے۔ پھر آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اسی دوران میں 1285 ہجری مطابق 1868 عیسوی میں ایک شادی کے سلسلے میں بارات میں آپ کا کاندھلا تشریف لے جانا ہوا، اور وہاں آپ کا ایک پرتاثیر واعظ بھی ہوا۔ اس وقت حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی نے اپنے قرابت داروں کو جمع کر کے فرمایا کہ دین اور علم اس خاندان سے برابر کم ہوتا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ بالکل خاتمہ ہو جائے۔ مجھے مولوی محمد اسماعیل دیندار ذی علم معلوم ہوتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی بڑی لڑکی کی ان سے شادی کر دوں، تاکہ ان روابط و تعلقات کے ذریعے خاندان میں دین اور علم کی بنیادیں مستحکم اور استوار ہو جائیں۔ مگر چونکہ اس وقت حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بہت کافی تھی اور ان کی صاحبزادی بہت کم عمر اور کم سن تھی، اس لیے ہر ایک کو تأمل تھا، مگر آپ نے اس کی بالکل پرواہ نہ کی اور زور دے کر اسی وقت حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح اپنی صاحبزادی سے کرا کر رخصت بھی کر دیا، اور جو دوسرے کی بارات میں آئے تھے وہ اپنی دلہن کو ساتھ لے گئے۔ اس طور پر اس خاندان کا پھر رخ پلٹا اور دینداری نمایاں اور غالب نظر آنے لگی، اور حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس خاندان کے ساتھ ایسے مربوط اور وابستہ ہوئے کہ جھنجھانوی کے بجائے کاندھلوی بن گئے، اور کاندھلا کی مستقل سکونت اختیار فرما کر ایک چھوٹا سا رہائشی مکان بھی تعمیر کرا لیا، اور پھر یہ دونوں خاندان ایک دوسرے کا جزو لا ینفک بن گئے۔ مولانا حکیم محمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے جد امجد تھے، انہوں نے شاہ جہاں بادشاہ کے جس 2000 بیگہ کے فرمان کو قبول کرنے سے انکار فرما دیا تھا، اور پھر اس شاہ کے وارث حضرت مولانا محمد ساجد صاحب کے نام وہ منتقل ہو گیا تھا، ان کی اولاد نے پھر اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور اس کو ٹھکرا دیا، اور حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے برگزیدہ صاحبزادوں کی زندگی درویشانہ اور متوکلانہ اور زاہدانہ بسر ہوئی۔ ان بزرگوں نے کبھی اس طرف کوئی توجہ نہ کی، اور جس جائیداد کو مولانا حکیم محمد اشرف صاحب نے ٹھکرا دیا تھا اس کو ان بزرگوں نے بھی ٹھکرا دیا، اور کبھی کسی نے اس طرف کو التفات نہ کیا، بلکہ جھنجھانا کا رخ بھی نہیں کیا، اور ساری زندگی مسجد بنگلے والی بستی حضرت نظام الدین اولیاء میں گزار دی۔ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر و عبادت، آئے گئے مسافروں کی خدمت، اور قرآن مجید اور دین کی تعلیم شب و روز کا مشغلہ تھا۔ خدمت و تواضع کا یہ عالم تھا کہ جو مزدور بوجھ لادے ہوئے پیاسے ادھر آ نکلتے ان کا بوجھ اتار کر رکھ دیتے، اور ہاتھ سے ڈول کھینچ کر ان کو پانی پلاتے، پھر 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرتے
کہ اے اللہ تو نے مجھے اپنے بندوں کی اس خدمت کی توفیق دی، میں اس قابل نہ تھا۔ عام اجتماع اور ہجوم کے زمانے میں پانی اور لوٹوں کا خاص اہتمام رکھتے اور رضائے الہی اور قربت خداوندی کا ذریعہ سمجھ کر خلق خدا کی راحت رسانی اور خدمت میں مشغول رہتے۔ 10-15 طلبہ ہمیشہ پاس رہتے تھے جو عموماً میواتی ہوتے تھے، اور آپ ان کو قرآن شریف اور ضروری مسائل کی تعلیم دے کر واپس بھیج دیتے تھے تاکہ وہ میوات میں جا کر دینی خدمت انجام دیں۔ آپ کے پڑھائے ہوئے طلبہ عابد و زاہد، متقی و پرہیزگار، دیندار، تہجد گزار، دین و ملت کے مخلص خدمت گزار اور شریعت کے پورے جانثار اور مسائل دین سے اچھی طرح واقف کار ہوتے تھے۔ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت ذاکر اور باخدا رہتے تھے۔ مختلف اوقات و حالات کے متعلق حدیث میں جو اوراد و اذکار آئے ہیں ان کی پابندی کرتے تھے، اور آپ کو اس طرح مرتبہ احسان حاصل تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے طریق سلوک کے حصول کی خواہش کی، تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، جو اس طریق اور ان ذکر و اذکار کا مقصود ہے وہ آپ کو حاصل ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید پڑھنے کے بعد یوں کہے کہ قاعدہ بغدادی میں نے نہیں پڑھا، اس کو بھی پڑھ لوں۔ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن مجید کی تلاوت اور ورد سے خاص شغف تھا۔ پرانی تمنا تھی کہ بکریاں چراتا رہوں اور قرآن پڑھتا رہوں۔ رات کو اس کا خاص اہتمام تھا کہ گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی جاگتا رہے اور طاعت و عبادت میں مشغول رہے۔ چنانچہ 12-1 بجے تک منجلے صاحبزادے حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ مطالعے میں مشغول رہتے۔ اس وقت حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہو جاتے اور حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سو جاتے۔ پچھلے پہر بڑے صاحبزادے حضرت مولانا محمد میاں صاحب کو بیدار کر دیتے۔ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت ایسی تھی، کسی کو آپ سے کوئی شکایت نہ تھی۔ بے ہما ایسے تھے کہ اللہ نے باہما بنا دیا تھا۔ آپ کی للہیت، خلوص اور بے نفسی ایسی آشکارا تھی کہ دہلی کے مختلف الخیال جماعتیں جو اس زمانے میں ایک دوسرے سے سخت متوحش اور متنفر تھیں، اور ان میں سے ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کا روادار نہ تھا، ان کے پیشواؤں کو آپ کی ذات سے بلا اختلاف عقیدت تھی۔ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو کر دہلی منتقل ہوئے اور کھجور والی مسجد واقع تراہا بہرام خان میں بغرض علاج قیام فرمایا، مگر وقت موعود آ چکا تھا۔ 4 شوال 1315 ہجری مطابق 26 فروری 1898 عیسوی کو انتقال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مقبولیت عامہ کا اندازہ اس سے ہوگا کہ جنازے کے ساتھ چلنے والوں کا اتنا ہجوم تھا کہ اگرچہ جنازے میں دونوں طرف بلیاں بندھی ہوئی تھی تاکہ لوگوں کو کاندھا دینے میں سہولت ہو، مگر اس کے باوجود بہت سے لوگوں کو دہلی سے نظام الدین تک، جو تقریباً 3.5 میل ہے، کاندھا دینے کا موقع نہ ملا۔ جنازے میں مختلف جماعتوں کے بکثرت لوگ شریک تھے اور مختلف العقیدہ اور مختلف الخیال جو کم ایک جگہ جمع ہو سکتے تھے اس موقع پر جمع تھے۔ آپ کے منجلے صاحبزادے حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد صاحب بڑے نرم مزاج اور متواضع بزرگ تھے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ کسی بزرگ کی تواضع فرمائے اور نماز پڑھانے کے لیے ان کو اشارہ کر دیں اور دوسری جماعت کے لوگ اور ان کے پیشوا ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ اس طرح اس موقع پر ایک نامناسب صورت پیش آئے، اس لیے میں خود آگے بڑھ گیا۔ میں نے کہا میں خود نماز پڑھاؤں گا۔ چنانچہ سب نے اطمینان کے ساتھ میرے پیچھے نماز پڑھی اور کوئی اختلاف اور انتشار نہیں پیدا ہوا۔ جنازے میں اتنا ہجوم اور ایسی کثرت تھی کہ لوگوں نے بار بار نماز پڑھی، جس کی وجہ سے دفن میں کچھ تاخیر ہوئی۔ اس عرصے میں ایک صاحب ادراک بزرگ نے یہ دیکھا کہ مولانا محمد اسماعیل صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے جلدی رخصت کرو۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ میرے انتظار میں ہیں۔ مسجد بنگلے والی واقع بستی حضرت نظام الدین اولیاء کے ایک گوشے میں آپ کی آرام گاہ ہے۔
آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزے نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی بیوی سے ایک صاحبزادے حضرت مولانا محمد میاں صاحب تھے، پھر دوسری بیوی سے ایک صاحبزادی ہوئیں جن کی شادی حکیم محمد رضی الحسن صاحب سے ہوئی، اور دو نامور صاحبزادے حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بزرگوں کی مغفرت فرمائیں، ان کی حسنات کو قبول فرمائیں اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔